السلام علیکم ویورز، میں ہوں شہزاد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، نارملی ہم اپنے چینل میں پرانی ویڈیوز 70s اور 80s کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بٹ آج ہم پاکستان کے ورلڈ کپ کی اس پرفارمنس کے اوپر ایک چھوٹا سا ویلاگ کریں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے پاکستان نے اپنا کھیل پیش کیا اور پاکستان ٹاپ کی سیمی فائنل کوالیفائی کرنے والی ٹیم سے آؤٹ کیسے ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں نمبر 1 پہ، تو فٹنس کی پرابلمز اسپیشلی پاکستانی فاسٹ بالرز کو، اور یہ T20 کے فاسٹ بالرز تھے موسٹلی، اور ان کو جب 50 اوورز میں کھیلنا پڑا تو وہ 4 اوور سے کے یوز ٹو تھے، اور جب کہ 10 اوورز کرنا اور 10 اوور جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ پیکٹس کے اوپر کیے جاتے ہیں نارملی 50 اوورز گیم میں، جبکہ جو 20 اوورز کی گیم ہے وہ 2 اوورز کے 2 سپیلز ہوتے ہیں، اور اپارٹ فرام دیز سپیلز جو ہے 50 اوورز کی گیم اٹ سیلف، کیونکہ اس بالر نے فیلڈنگ بھی کرنی ہے 50 اوورز، اور فیلڈنگ میں بھی جو ہے جان مارنی ہے، تو یہ تو پھر پاکستان کی ٹیم کے اندر آپ کو جو ہے وہ بالرز کی وہ موومنٹ نظر نہیں آئی بالکل، اور جب شارٹ پچ بال بھی کرتے تھے تو جو ہے وہ ایک سرٹن ہائٹ سے جو ہے وہ بڑی کنوینینٹ ہائٹ تھی، بڑی فرینڈلی بالنگ تھی، اور اگر آپ کی بال موو نہ کر رہی ہو ون ڈے میں اور آپ کی پیس ہے، چاہے وہ T20 ہے یا 50 اوورز ہے، تو پھر آپ کو جو ہے جس کو کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں اچھی پھینٹا جو ہے وہ لگتا ہے، ٹھیک ٹھاک مار پڑتی ہے، کٹ پڑتی ہے فاسٹ بالرز کو، اور پڑی بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس، جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ سیکنڈ پرابلم یہ کہ ہمیں ورلڈ کلاس اسپنر کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، جو کہ پاسٹ میں ہمارے پاس رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے پاس ایک اسپنر جو ہے وہ ورلڈ کلاس رہا ہے، اور یہ وہ اسپنرز نہیں تھے، نہ ان کی کیپیبلٹی تھی، نہ ابیلٹی تھی کہ بال جو ہے اتنی اسپن کریں، بیٹسمین کو ٹربل کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اسپنرز نے وکٹس لی ہیں۔ ایون انگلینڈ کی ٹیم جو ڈاؤن دا لیڈر آئی ہے اس کے بھی اسپنرز بڑے اچھے تھے ہمارے پاکستان کی بنسبت، تو یہ وہ اسپنرز نہیں ہیں، یہ T20 میں کھیل سکتے ہیں اپنے اوورز کرانے میں، اس میں اگر ایک اسپنر یا بالر کو جو ہے وہ اگر 6-7 رن کی ایوریج پڑ گئی ہے تو وہ بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، ویئرس اس میں اس فارمیٹ میں جو ہے وہ آپ کو 300 سے ابو رنز کروا دیتے ہیں بالر، تو اس فارمیٹ کے لیے تیاری نہیں تھی پاکستان کی۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ جو ہمارا سلیکشن کا ایشو تھا، چیف سلیکٹر خود جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گئے، اور ورلڈ کپ کے درمیان میں ہی جو ہے وہ ریزائن کر کے چلے گئے، اور دیر ور سرٹن تھنگس سیڈ آن دس اکاؤنٹ، لیکن جو ہے وہ اس کو انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں آئی ایم شور وہ اس کو کریں گے، لیکن اگر پاسٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی طرح ہی جو ہے وہ انڈر دی کارپٹ کر کے چیزیں اور آگے ہم موو کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد بورڈ اٹ سیلف جو ہے وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی صاحب آئے، بڑے شارٹ ڈیوریشن کے بعد چینج ہو گئے، اور ابھی اشرف زکا صاحب آئے، تو دونوں جو ہے وہ ابھی یہ اپوائنٹمنٹ ہی چیئرمین پی سی بی کی پولیٹیسائزڈ ہو چکی ہے، اور کوئی الیکشن یا سلیکشن نہیں ہوتی، بس جو پولیٹیکل پارٹیز یا گروپ آتا ہے اسی وقت تو انہی کا چیئرمین ہے۔ بیسیکلی یہ ایک پرائز اپوائنٹمنٹ ہے، جس طرح باقی دیگر ہمارے سپورٹس بورڈ اور ہاکی کا جو انجام ہوا ہے، تو ایک دن کرکٹ کا بھی جو ہے ہم جا اسی طرف ہی رہے ہیں بڑی تیزی سے، لیکن سمجھنا کوئی بھی نہیں چاہتا، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ ہم ہاکی کی طرح جو ہے وہ کرکٹ کو بھی ایک دن جو ہے وہ بیٹھ کے روتے رہیں گے، اور یہ ہالینڈ اور افغانستان اور یہ جو اس طرح کی ٹیمز ہیں جو نئی ابھی آئی ہیں کرکٹ میں، تو ہم آخر میں جو ہے وہ ہاکی کی طرح ہمارا لیول ان تک ہی رہ جائے گا اگر اسی طرح ہی رہا تو۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی پرابلم ہے آگے آنے والے ٹائم میں بھی، کہ ہمارے جو ہے وہ سکول لیول کی کرکٹ، ہمارے گراس روٹ لیول پہ سکول لیول کی کرکٹ بالکل ختم ہو چکی ہے، تقریباً اٹ از
جسٹ زیرو. اور کوئی بھی اسکول جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, نہ گراؤنڈز اویلیبل ہیں بچوں کے لیے, اور نہ اسکول میں جو ہے وہ کوئی کرکٹ کی جو ہے وہ یا کسی بھی گیم کی, سپورٹس کی, جو پوری دنیا میں انڈیا کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے اسکول کا. وہ شروع سے ہی ہمارے چاہے چھوٹے گراؤنڈ بھی ہیں لیکن وہ اس کو بڑا سیریسلی کھیلتے ہیں, اور وہاں سے ایک پلیئر کی گرومنگ شروع ہوتی ہے, چاہے وہ کیپٹن ہو, چاہے وہ بالر ہو یا بیٹسمین ہو, وہ پریشر لینا شروع کرتا ہے. اور اسکول اور کالج لیول کرکٹ میں بڑا پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر, وہاں سے وہ اس کی گرومنگ شروع ہوتی ہے کہ اس نے پریشر کس طرح لینا ہے اور کیسے جو ہے وہ گیم میں اپنے ڈفرینٹ جو ہے وہ سکلز یوز کرنے ہیں. تو ہمارے اسکول لیول کی کرکٹ بالکل نہیں ہے, اور نہ جو ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے, نہ کسی کا کوئی انٹرسٹ ہے. بس کچھ چھوٹی موٹی اکیڈمیز جو ہے وہ شہر میں ایک دو کسی نے کھولی ہوئی ہیں, وہ بچے آتے ہیں وہاں پہ جب جسٹ فار دا فن سے, ایک کمپٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل زیرو ہے اس میں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کی کرکٹ آگے ڈیولپ نہیں ہوگی. آپ کو اچھے اسپنرز, فاسٹ بالرز, ابھی تو آپ کو فاسٹ بالرز یا کوئی اسپنر جو ہے مل جاتا ہے, اسپیشلی ٹرائبل ایریا سے فاسٹ بالر نکل آتے ہیں, پٹھان بچے, وہاں پہ ٹیپ بال سے کرکٹ ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہی جو ہے وہ آ کے اور وہ اپنے ایک رگڈ جو ہے وہ ٹیرین کی وجہ سے ان کی گروتھ اس طرح کی ہوتی ہے تو آپ کو وہ مل جاتے ہیں. لیکن آگے آ کے وہ بھی جو ہے وہ ان کو گرومنگ یا کوچنگ ان کی جو ہے وہ کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ آئی ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اینڈ پہ آتے ہیں ہم کیپٹن کی طرف, جو بابر اعظم جو ہے وہ ان کی کیپٹنسی. اور تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اگزامپل لے لیں سچن ٹینڈولکر کی اور وراٹ کوہلی کی, ان دونوں کو جو ہے وہ ایز اے کیپٹن ٹرائی کیا گیا انڈیا میں. دونوں بڑے ٹاپ کے بیٹسمین ایک تو ہیں اور سچن ٹینڈولکر تھے, بٹ ان کے اوپر اتنا پریشر پڑا کہ ان کا اپنا ٹیلنٹ اور اپنا جو ہے وہ ایک ان کا ایک ایز اے بیٹسمین جو ان کا اسٹیچر تھا وہ ڈسٹرب ہونے لگا, تو انہوں نے اس کو چینج کر دی. ہم نے بابر اعظم کو اس کی بیٹنگ کی پرفارمنس کی وجہ سے اس کو ایز اے کیپٹن جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیا. یہ اس کے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری پریشر ہے, اس کو اگر اسی طرح ہی ہم ڈریگ کرتے رہے ایز اے کیپٹن تو اس کو خراب کرنے والی بات ہے. ہی از ناٹ فار دا کیپٹن اسٹاف. جس طرح انضمام نہیں تھے, ان کو زبردستی کیپٹن بنایا گیا, بعد میں ان کو سلیکٹر بھی بنایا گیا. اسٹل آئی ڈونٹ بلیو کہ وہ جو ہے ان کا ٹیلنٹ کچھ اور تھا, وہ اپنا کر چکے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے ان کو سلیکٹر اور یہ سارا کچھ اس میں جو ہے وہ کیا جائے. تو آپ کو اسی طرح ظہیر عباس کو جو ہے وہ ایز اے کیپٹن یوز کیا گیا تھا پاکستان میں, بٹ جو ہے وہ بھی سیم پرابلم جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ تھی. وہ ان کا بہت بڑا نام تھا ان سب پلیئرز کا, اور اس کے ساتھ میں سنیل گواسکر کے نام کو جو ہے وہ بھی شامل کروں گا. ایکولی یہ سارے کرکٹرز جو ہے اس سنیل گواسکر نمبر 1, ظہیر عباس نمبر 2, سچن ٹینڈولکر, وراٹ کوہلی, انضمام الحق, یہ تمام وہ بیٹسمین ہیں جو کہ ایز اے بیٹسمین ٹاپ آف دا لائن بیٹسمین تھے. سب اپنے ملک کے لیے کھیلے اور جو ہے وہ کلاس ود ان دیم سیلف. لیکن ایز اے کیپٹن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چلیں. ایز اے کیپٹن آپ کو آل راؤنڈرز اچھے جنہوں نے پرفارم کیا ہے وہ ملیں گے. اور تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی چاہیے ڈیسیجن میکرز کو, اور کیپٹن ہمیشہ ایسا سلیکٹ کرنا چاہیے جو کہ کیپٹن ایز اے کیپٹن سکلز ہوں جس کے پاس. پاکستان میں مشتاق محمد نے بڑے اچھے ایز اے کیپٹن پرفارم کیا, اور اس وقت میں 70s میں جب کہ کوئی ٹیم ٹھہر نہیں سکتی تھی ویسٹ انڈیز کے آگے, آسٹریلین فاسٹ بالرز اور بیٹسمین کے آگے, تو وہاں پہ ہم جیت کے آئے. تو اسی طرح جو ہے وہ عبدالحفیظ کاردار تھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بہت اچھا بالر یا بیٹسمین ہو تو وہی کیپٹن ہو. ہاں, یہ کیپٹن کی اپنی پرفارمنس ہونی چاہیے, ٹیم کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے وہ خود, بٹ اور بہت ساری چوائسیز ہیں. بٹ سرٹنلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بابر اعظم از ناٹ دا چوائس فار کیپٹن.
انڈیا نے ایک چیز بڑی اچھی کی ہے اپنی کرکٹ میں کہ انہوں نے آسٹریلیا کو جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اور اس دن میں سورو گانگلی کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ہمیشہ کمپیٹیٹر یا ہم اس کو لیتے ہیں آسٹریلین ٹیم کو. تو آپ ابھی دیکھ لیں آسٹریلیا کی پاکستان کی ٹیم جائے گی, اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اور کیسا پرفارم کریں گے ادھر, یہ آپ کو پرتھ کی وکٹ کے اوپر جو ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آ جائے گا, آپ دیکھیے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور آگے جو ہے وہ سیمی فائنلز کے اوپر بھی ہم اپنی شارٹ ڈسکشن کریں گے, اور اس کے بعد پھر اپنی جو ہے وہ اگین پرانی ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو تھینکس فار واچنگ مائی چینل.